پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے۔ آپ نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہوں گے جن کی آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، کان، جسم سب کچھ اچھا ہے، مگر اللہ نے ان کی گویائی لے لی ہے، بولنا نہیں آتا ہے، بولنا چاہتے ہیں مگر نہیں بولنا آتا ہے۔ ایسے بھی لوگ دیکھیں۔ کتنے لوگ ایسے بھی ہوں گے، آپ اجمیر شریف یا کہیں اور جاتے ہیں، تارا گڑھ کی چڑھائی پہ یا کہیں بھی جاتے ہیں، ان کے اتنے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے، اتنے پاؤں کٹے ہوئے ہوتے ہیں، پیالہ سامنے رکھا ہے، بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اب ذرا سوچو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں ہاتھ دیے، پاؤں دیے، ان کا کیا بنتا ہوگا؟ اگر مچھر کاٹ لے تو مچھر نہیں اڑا سکتا۔ اللہ اکبر۔ کیسے کپڑے بدلتے ہوں گے۔ اس دور میں کوئی ایک لقمہ نہیں دیتا تو کھلانا تو ہے، جن کے ہاتھ نہیں پانی کیسے پیتے ہیں؟ گرم سردی یہ موسم آتے ہیں، کیسے گرم کپڑے، ہمیں ٹھنڈ لگے سویٹر جرسی پہن لیں، لحاف کمبل میں گھس جائیں۔ اللہ برکت دے۔ یہ سارے کام اللہ نے ہاتھ، پاؤں، یہ ساری چیزیں دی۔ توجہ رکھو میری طرف، یہ ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں، مگر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اگر وہ چاہتا تو تمہیں گائے بھینس بھی بنا سکتا تھا، بنا سکتا تھا۔ بیٹا او بیٹا ابا، اگر میرا مولا چاہتا تو گندی نالی کا کیڑا بھی بنا سکتا تھا، مگر کتنا خوبصورت، کتنا پیارا، کتنا اچھا تمہیں بنایا۔ اگر میرا مولا چاہتا تو سانپ، کیڑا وغیرہ بنا سکتا تھا۔ او میری بہن تو بھی سن لے، اگر مولا چاہتا تو چھپکلی، گرگٹ وغیرہ بنا سکتا تھا، مگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، نبی کی امت میں پیدا کیا۔ ذرا غور کر، صبح سے شام تک اپنا جائزہ لے لے اور دیکھ لے، جس اللہ نے بنایا اس کا ہم کتنا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ آنکھیں اللہ نے دی، ان کو کتنا ہم صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ہاتھ اللہ نے دی، پاؤں باز بال تو بالکل خدا کو بھول گیا، اور اللہ نے تمہیں اور ہمیں سانسیں عطا فرمائی نبی کے صدقے۔ سانس اگر بند ہو جائے، کتنے بڑا پہلوان، اس کا ہاتھ کام نہیں کرتا۔ سانس اگر رک جائے، کتنے بڑا مولوی تقریر نہیں کر سکتا۔ سانس اگر رک جائے تو کتنا ہی طاقتور چل نہیں سکتا۔ یہ اللہ نے تمہیں سانسیں عطا فرمائی، سانس، مگر پیارے سوچو، ہر سانس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کہاں کر رہے ہو؟ بھولے بیٹھے ہو، شام کو سو گئے پتہ ہی نہیں، صبح کو اٹھے تو پتہ ہی نہیں۔ آج اگر ہمیں رومال دے دے 10 مرتبہ شکریہ ادا، کوئی 10-50 کا نوٹ دے دے، کتنی مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہو؟ تھوڑا سا لالچ ہو، اس کے گھر کے کتنے چکر لگاتے ہو؟ میرے اللہ نے ساری چیزیں عطا فرمائی، مگر انسان ذرا بول، اللہ کے گھر کے کتنے چکر لگتے ہیں؟ کبھی سوچا اتنا بڑا لالچی انسان، اگر پتہ چلے کہ ان کی 2 بیگھے زمین مجھے لینی، گھر لینا ہے، تو کھانا اپنے گھر، کلی ان کے گھر، پڑوس کو بھی پتہ نہ چلے، بار بار سلام کرے گا، مجھے ذات خیریت ہے، بچے ٹھیک، مطلب ہی ہے یہ مطلب۔
اور عورتیں جلن اور حسد میں انہوں نے پھیپھڑے خراب کر دیے. اگر سروے کرو تو عورتوں کے پھیپھڑے زیادہ خراب ہوتے ہیں. گردے دلی پھیپھڑے تو خراب, اندر سے دھواں میرا جل رہی. کسی کی بیٹی کا اچھا رشتہ ہو گئے اسے دورے پڑ رہے ہیں. کسی نے 5,000 کا سوٹ پہن لیا اسے جاڑا چڑھ گیا. کسی نے میک اپ اچھا کر, میک اپ تو دوسروں کے لیے اچھا ہوتا ہی نہیں اس کے اعتبار سے. اگر میک اپ اچھا کر لیا تو جل جائے گی, مر جائے گی, بھول جائے گی, سب کچھ کرے گی, چاہے بالکل کالی اور پوچھی گری گرائے گی. یہ پھیپھڑے گردے سب کیوں جل رہی ہوئی؟ مگر ذرا غور کر میرے اللہ نے تمہیں یہ ساری چیزیں عطا فرمائی پیارے, کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو. ہر سانس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مگر میرا رب کتنا بڑا کریم ہے, صرف تمہیں اور ہمیں 5 ٹائم اللہ کے گھر میں حاضری دے دیے. 5 ٹائم فجر کی پڑھو, ظہر کی پڑھو, عصر کی پڑھو, مغرب کی پڑھو, عشاء کی پڑھو, یہ سارے 5 وقت کی نمازیں پڑھو. میرا اللہ راضی ہوتا. اب اگر جو بھی تم کام کرو گے جائزہ حلال ہے تو وہ سارے کا سارا عبادت میں لکھا جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت غوث الورا کانفرنس سرزمین رضا نگر بنڈیا کچھا, حضرت علامہ مولانا سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. آل رسول بھی یہاں جلوہ گر ہیں اور وارث رسول بھی یہاں جلوہ گر. آجا باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ بے شک زیادہ تو نہیں آ رہی ہے, پوری آ رہی ہے. ہمارے مجمع میں کچھ زیادہ آنے لگتی ہے سمجھ میں. توجہ, اپنی عادتیں سنبھالو, اپنی عادتیں اچھی کرو. مجھے یاد آنے لگی ایک بات سننے کی. کتنے امام ہیں؟ 4. امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل. 4. امام احمد بن حنبل کی بات سناتا ہوں, سنا دوں. اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے مولانا, اتنے بڑے مفتی, امام ہے امام. جا رہے تھے دریا کے کنارے پہنچے, ساتھ میں خادم ہے, اور ایک درخت ایسا تھا جس کی ایک ٹہنی پانی میں جھکی ہوئی تھی اور اس پہ بچھو بیٹھا ہوا تھا. جانتے ہو بچھو؟ اللہ اللہ, امام احمد بن حنبل وہاں پہ آئے. اللہ نے امتحان شروع کر دیا. ایک ہوا کا جھونکا چلایا, 2-4 لوگ اور بھی تھے. ہوا کا جھونکا چلایا, وہ اب ٹہنی ہلی اور بچھو پانی میں گر گیا. اب وہ ڈوبنے لگا, قریب تک مر جاتا. سارے لوگ دیکھ کر کے ہنس رہے, مسکرا رہے اور تماشا بنائے ہوئے, مگر کسی کو رحم نہیں آیا. یہی امام احمد بن حنبل, انہوں نے نہیں دیکھا کہ دنیا میرے ہاتھ چومتی ہے, میں اتنا بڑا مولا رہا ہوں. سیدھے پانی میں گھس گئے اور گھسنے کے بعد بچھو کو بچانے کے لیے نیچے سے پانی میں ہاتھ ڈالا اور بچھو کو ہاتھ پہ لے لیا. مگر بچھو کا کارنامہ دیکھو, جیسے موقع دیکھا بچھو نے بھی ڈنک مارا. اس کی عادت تھی, خصلت تھی کاٹنے. بچھو نے کاٹ لیا اور جیسے ہی بچھو نے ڈنک مارا تکلیف ہوئی. انہوں نے گالی نہیں دی, بچھو کو پھینکا نہیں, بولے یا اللہ تیرا شکر ہے. اور اگر تمہارے ساتھ ہو گیا ہوتا, اول تو گھستے ہیں اور گھستے ہوئے چپل لے کے گھستے اور وہی پہ پڑا دیتے. اور اگر چلو اٹھا بھی لیتے نا, اور اگر ہاتھ میں ڈنک مار, اتنی موٹی گالی دیتا, اور ایسی گالی میری ننگی
بغیر کپڑوں کے گالی ایسی گالی جس کا میننگ اگر ڈکشنری میں ڈھونڈو تو نہیں ملے گا. میننگ کیا ضرورت ہے, ایک دم ڈائریکٹ گالی. یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے. مگر وہ امام احمد بن حنبل ہے. اب لوگ دیکھ رہے ہیں یار اپنے دل کو اچھا کرو, کسی کو تکلیف مت دو. اور تم ہو, میں تو یہ کہتا ہوں نا, کسی کتے تک کو تکلیف مت دو. چھوٹی چھوٹی بات پہ, جو میں نے قرآن کی یہ پوری سورت پڑھی ہے تم امام صاحب کے ساتھ میں سنتے ہوگے, مگر اس کی آخری دو آیتیں میری تقریر کا وہی حصہ ہے. اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اس کا مفہوماً ترجمہ بتا دوں نا, بالکل جو آسان ہو جائے. تم جو بھی چھوٹی سے چھوٹی اگر نیکی کرو گے نا تو وہ بھی تمہارے سامنے حشر میں آ جائے گی. اور آگے والی آیت میں ہے, اور جو بھی چھوٹا گناہ کرو گے نا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا. اب ذرا سوچو, یہ جو کاندھے پہ کرامن کاتبین فرشتے لکھ رہے, تم نے اگر کسی کا گنا توڑ کے کھایا نا تو کھیت والے کو پتہ نہیں مگر انہیں پتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر تم نے کسی کا آنکھ مارا تو اسے پتا ہونا مگر یہ لکھ رہا ہے. صحیح بات. امام احمد بن حنبل گھسے, انہوں نے اٹھا لیا, بچو نے ڈنک مار دیا, خادم خاص پاس میں تھا مگر امام احمد بن حنبل نے گالی نہیں دی. اپنی زبان کو سنبھال لینا. امام احمد بن حنبل بولے یا اللہ تیرا شکر ہے. تکلیف تو یہی تو امتحان ہے. اگر خوشی میں تو بڑا رہے, خوشی اللہ تعالیٰ شکر, اللہ تعالیٰ شکر, اللہ تعالیٰ. جب تکلیف ہو نا تب اللہ کا شکر کرو, تب ہے امتحان. اگر کسی کے یہاں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے نا تو ایسا روتا ہے جیسے بکری رو رہی ہے, بکری ایسا تھا بہن ہے, اور عورتوں کو مت پوچھو, بکری دیکھ کے ان کو رونے لگے. مگر سنو, اور جب دیکھا نا دو چار آدمی آ گئے تو آیا روتا ہوا منہ الٹا سیدھا کر کے ان کے سامنے. اب بھی دیکھو کتنا غرور ہے, کہتا ہے یار پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو میری کون سی بات بری لگ گئی, اس سے یہ پوچھو تیری اچھی کون سی تھی اتنا بتا. جھوٹ بولنے پہ آ جائے تو بڑے بڑے جھوٹوں کو تو ہرا دے. ذرا سوچو تو بڑی جماریاں. کہتا امام صاحب پتہ نہیں اللہ میری کون سی بات سے ناراض ہو گیا. اچھا تیری ساری باتیں راضی کرنے کی ہے نا. فجر میں تھا, تو فجر میں مسجد میں تھا, ظہر میں تھا, عصر مغرب عشاء میں تھا, اب پھر کہتا پتہ نہیں کون سی بات سے اللہ ناراض ہو گیا. راضی کرنے کے کام کون سے کیے؟ امام احمد بن حنبل نے اللہ تیرا شکر ہے دوبارہ اس بچو کو ٹہنی پہ رکھ دیا, لیکن ابھی امتحان پورا نہیں ہوا. اللہ نے پھر ہوا کا جھونکا چلایا, بچو گر گیا, پھر مرنے لگا, ڈوبنے لگا. امام احمد بن حنبل پھر پانی میں بچو کو اٹھا لیا, دوبارہ پھر اس نے کاٹ لیا, ڈنک مار دیا. سوچو, غور کرو, کتاب میں لکھا ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, تین مرتبہ نہیں, پورے 7 مرتبہ یہ عمل جاری رہا. کتنی مرتبہ بولو؟ 7. اب 7ویں مرتبہ جب کاٹا, انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا, امتحان پورا ہو گیا, اس پر رکھ دیا. خادم جو تھا ساتھ میں, اسے غصہ آ گیا, اور مریدوں کو جلدی غصہ آتا. کئی طریقے کے مرید ہوتے ہیں پیر کے ساتھ میں. کچھ مرید ہوتے ہیں کھدو, بس پیر نے ہاتھ لگا دیا, باقی سارا تورک ہاتھ. ان کو ایک سنت بڑی پکی یاد ہے برتن صاف کرنے والی,
برتن صاف کرنے والی سنت بڑی پکی ہے. یہ سنت ہے یاد نہیں رہتی ہے کہ میرا پیر تہجد پڑھتا تو میں بھی وضو بنا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لوں. پہلے پیر کے ساتھ میں رہتے تھے اس نیت سے کہ اچھی عادت ہے لوں گا, اور اب جو رہ رہا ہے اس نیت سے کہ پیر تو تھوڑی سی کھاتا ہے, باقی بوٹی اور ٹانگیں اور قرآن مرغے سب نہیں دیکھتے. فرق ہو گیا. ذرا سوچو غور کرو. ادھر مرید کو غصہ آ گیا, کہنے لگا سرکار کچھ کہنا چاہتا ہوں. بڑا غصے میں بولا. امام احمد بن حنبل نے دیکھا, کہا بابا کہنا چاہ رہے ہو؟ بولے سرکار بس معاف کر دے, کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. بولے بولو. بولے حضور مجھے اجازت دے دے 2 منٹ میں بچھو کو سنبھال دوں. بولے کیوں؟ بولے دیکھا نہیں 7 مرتبہ ڈنڈ مار دیا اور آپ کچھ بھی نہیں کہہ رہے. 1 مرتبہ اجازت دے دے, 1 چپل میں اس کا 3-5 کر دوں. مرید جلال میں امام احمد بن حنبل نے کیا جملہ کہا یار. اگر یہ جملہ لے لو گے نا تو صحیح بتا رہا ہوں کسی کو آج کے بعد تکلیف نہیں دو گے. امام احمد بن حنبل بولے بیٹا پہلے تو تم اپنا غصہ تھوک دو. تھوکو. کہا سرکار غلطی ہو گئی. امام احمد بن حنبل بولے کیوں مارے بھائی سے؟ حضور دیکھو نا اس کی کتنی گندی عادت ہے, ہر مرتبہ میں ڈنک مار رہے اور آپ ہیں اسے بچا لیتے, مار کیوں نہیں دیتے؟ تو امام احمد بن حنبل بولے بیٹا جب یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو میں اپنی اچھی عادت کیسے چھوڑ دوں. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدر, مصداق اعلی حضرت جشن غوث الورا کانفرنس سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. بے شک سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. اب فوراً جلدی سے بیٹھ جائے گا. بیٹھ جاؤ فٹافٹ جلدی بیٹھ جائے گا. آج کے بعد کوئی کسی کو تکلیف دے گا نہیں, کوئی کسی کو تکلیف دے گا آج کے بعد نہیں. بڑے دنوں میں کیا ادھر آیا ہوں اور یہ علماء سید صاحب یہ سارے لوگ موجود ہیں تو سوچ رہا ہوں کچھ باتیں بتا دوں. سمجھ میں آ رہی؟ زیادہ یا صحیح؟ یہ بھی پوچھ رہے ہیں ضروری ہوتا ہے. توجہ یار, اپنے گریبان میں جھانکی. پہلے نا بیٹا بات مت کرو, میرا چاند میرے لال بات مت کرو. پہلے لوگوں کے کھیت ہوتے تھے تو کتنے بڑے چکروٹ ہوتے تھے, ساری چیزیں. آج آدھی اس نے مینڈ کاٹ لی, آدھی اتنی پتلی مینڈ بچی. اجی روڈوں پہ دیکھو دروازہ پورا آدھے روڈ پہ رکھا. اب موٹر سائیکل نکل رہی تو جھگڑا, سائیکل نکل رہی تو کسی سگے بھائی کے اگر دیوار نا اتنی سے اگر ٹیڑھی ہے تو اس کا دل بھی ٹیڑھا ہے, یہ سیدھی کرنے نہیں دے رہا, اتنی جگہ رہ گئی. اور یہی ہے حضرت سید صاحب قبلہ علماء ناظم صاحب, بہت اچھی نظامت ہوتی ہے, راجستھان ایم پی تک جاتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ اور برکت دیتا فرمائے, سب کے علم و عمل میں برکت, سب مجھ سے اچھے, اللہ سب کے علم و عمل میں برکت دیتا. اب سنو, کسی کے یہاں کوئی بھی فنکشن ہو, کھانا دعوت وغیرہ, تو برتنوں میں جھونٹن جھاٹن اور تھوڑے بہت کھانا, روٹی کے ٹکڑے, بوٹی روٹی سب بچ جاتی ہے, تو عورتیں یا مرد ایک طرف ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ پاؤں کے نیچے نہ آئے. ایک طرف ڈالتے نہیں ڈالتے, تو اسے آ کر کے کون کھاتا؟ کتے. کھاتے نہیں کھاتے, کتے بیچارے اپنے پیٹ بھرنا کھا رہے. تو بعض بڈھے کو کیا کیڑا کاٹتا, لو لے گا اتنا موٹا لٹ کتوں کرتا رہا. تجھے کیا ہوگا یار, اسے پورے مہمانوں میں نہیں رکھا گیا, یہ گھورے میں پڑے گا ادھر جائے گا, کسی کے پیٹ میں چلے رزق کا. تو اچھی بات ہے نا, کتوں کو لٹ رہی ہے یوں کو ادھر کو. ارے زندگی اپنی سنوارو, اپنے آپ کو ذرا دیکھو پیارے. اب تم نے یہ جلسہ کیا, سیدنا حضور غوث پاک
اسے منسوب ہے اور تمام ولیوں سے منسوب ہے. بے شک ایک بات اور بتا دوں میں تمہیں, کوئی بھی ولی ہو, کوئی بھی پیر ہو, اگر اس پیر کا سلسلہ حق ہے تو وہ کسی بھی سلسلے کا ہے, سب ہمارے سر کے تاج ہیں. یاد رکھیے یہ بات, کسی بھی سلسلے کا اگر وہ حق ہے, اس کا سلسلہ رسول پاک تک پہنچتا ہے تو وہ ہمارے سر کا تاج ہے. تمہیں کسی کو بھی یہ حق نہیں بنتا اس سلسلے والے کو برے کہو گے, ورنہ ایسے سمجھ لو جیسے ایک درخت ہے, اس کی ایک شخص ہے, اس کی 5 انگلی میں سے ایک کو اگر تکلیف دو گے تو دل پہ ہی تکلیف پہنچے گی. دل ہے حضرت علی اور تکلیف اور یہ انگلی ہے سلسلے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب چلو میں آگے جو بتانا چاہ رہا تھا, وہ آپ لوگ جلسہ کرتے ہو, بھائی بھی بہنیں بھی, سارے لوگ اچھے کام کرتے ہو, نیک کام کرتے ہو, کرنا چاہیے, مگر ڈھونڈو اور تلاشو. اب میں ایسی حدیث پڑھتا ہوں, آقا نے فرمایا, جب میں نے یہ حدیث سامنے آئی نا, یار تھوڑی دیر کے لیے حضرت چھٹکا لگا کہ لوگ اتنا کام کرتے ہو, سارے کام کرتے. آقا نے فرمایا میری تمام امت میں, سن لینا توجہ سے, 3 قسم کے لوگ ایسے بھی ہیں, اگر جلسہ کرے تو ان کا جلسہ قبول نہیں, تقریر کرے تو تقریر قبول نہیں, نعت پڑھے تو نعت قبول نہیں, نماز پڑھے تو نماز قبول نہیں, روزہ رکھے تو روزہ قبول نہیں, کوئی بھی عبادت کرے تو وہ عبادت قبول نہیں. چلو بات پختہ کرنے کے لیے, خود فیض حاصل کرنے کے لیے حدیث بھی پڑھے دیتا ہوں, ذرا سنو. قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا, اقوى الناس ومكذب بقدر. میں نے حدیث بھی پڑھ دی, علماء جانتے تاکہ بات پختہ ہو جائے. اب ڈھونڈو تلاشو کون ہے وہ ایسے, کہیں ہم میں تو نہیں ہے یار, ہم نماز بھی پڑھ رہے ہو, نماز قبول نہ ہو رہی ہو, روزے پڑھ رہے ہو, روزے بھی رکے ہوئے, جلسے کر رہے ہیں. کون سا ایسا مجرم ہے, کون سا ایسا گناہگار ہے, کون سا ایسا خطا کار ہے؟ نبی نے فرمایا 3 ہے, 3. کھولوں فہرست؟ اب بھائی مجھے پتہ نہیں نا تمہارا کارنامے کیسے ہیں, تم کو پتہ نہیں میرے کرتوت کیسے ہیں. تم سمجھ رہے ہو کہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں سب سے اچھا میں ہی ہوں, اور میں سمجھ رہا ہوں سب سے بڑا گناہگار میں ہی ہوں. دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے. پتہ نہیں آپ لوگوں میں, ان لوگوں میں, میری بہنوں میں, سب بھائیوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہو, کسی کو حقیر مت سمجھو. نبی فرماتے سلام, کتنے لوگ, کتنی قسم کے بولو. اچھا اس سے پہلے ایک بات اور بتاؤ, اگر کوئی چوری کر لے, اللہ نہ کرے ایسا کرے, اگر کسی کی عادت ہے تو توبہ کر لی ہو یار, سمجھے. اگر کوئی چوری کر لے, چوری کرنے کے بعد اس کے کپڑے پاک صاف ہیں, وضو ہے, پورے شرائط نماز پائے جا رہے ہیں, مسجد میں جا کے نماز پڑھے. اب مفتی صاحب سے پوچھو اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی, تو مفتی صاحب جواب یہی دیں گے شرعاً اس کی نماز ہو جائے گی. بتاؤ یار کتنا بڑا گناہ چوری کرنا, پھر بھی نماز ہو رہی. پھر کون سا ایسا گناہ ہے, کون سا ایسا جرم ہے کہ صاحب نماز ہو ہی نہیں رہی. اگر کوئی شراب پی لے, اللہ نہ کرے کوئی ایسا کرے, اگر کوئی پیتا ہو تو توبہ کر لینا. مان لو اگر کسی نے شراب پی لی, اس کے بعد وہ نشے سے باہر ہو گیا, اس کے کپڑے پاک صاف ہیں, باوضو ہے, پورے شرائط نماز پائے جا رہے ہیں, مسجد میں جا کر کے نماز پڑھے, مفتی صاحب سے پوچھو تو وہ کہیں گے شرعاً اس کی نماز ہو جائے گی, شرابی کی بھی ہو جائے گی. پھر کون سا ایسا گناہگار ہے, بہت بڑا گناہگار ہوگا نا, بہت بڑا مجرم ہوگا. کون سا ایسا اس نے کرتوت کر لیا, کون سا ایسا کام کر لیا جو وہ گناہ کر لے تو اب نہ اس کی نمازیں, نہ اس کے روزے, نہ جلسہ, نہ فرض, نہ واجب, نہ مستحب, کچھ بھی اس کا قبول نہیں ہوتا. تو پہلے جو بات اٹک رہی ہے نا اسی کو نکال دوں, سننا چاہ رہے ہو؟ اگر کوئی ایسا ہو تو توبہ کرو گے. انظر سنو کون وقال رسول اللہ صلی
فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے اگر وہ گناہ کر لے تو ان کی نماز قبول نہیں. نمبر 1 کھولوں تیار ہو توبہ کریے اگر کوئی ایسا ہو تو. نبی فرماتے نمبر 1 لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا يعني على كل والدين. نبی فرماتے ہیں وہ ہے جس کی نمازیں نہیں روزے نہیں زکات نہیں حج نہیں چل چلے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں. نبی فرماتے ہیں وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتا جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا جو اپنے ماں باپ کی گستاخی کرتا. آج 14 سال کی بچی 15 سال کی بچی 12 سال کی بچی اگر ماں کچھ کہہ دیتی گردن ٹیڑھی کر لیتی گردن ٹیڑھی کر لیتی. تم ہو میں آیا کہ صاحب سید صاحب کو پیر صاحب ہاتھ چوم کہیں کہیں تو ہاتھ چومتے چومتے ناک لگا دیتے سید صاحب بعد میں سونگو نہ تو ایسی آگے وہ دھونے پڑتے ہیں. اتنے ہاتھ چومتے ہو تم اتنے نوٹ دیتے ہو نعرہ لگاتے ہو سب کچھ کرتے ہو مگر اس جلسے سے یہ لے کے جاؤ اگر جس کے ماں باپ ناراض ہے تو اس کی ساری زندگی بیکار ہے. اور اگر کوئی غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام. کیونکہ اس لیے میں نے حدیث ہی پڑھ دی اور علماء پوری دنیا کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں پوری دنیا کی مگر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. ہمارا ایمان ہے بے شک جو نبی نے فرما دیا وہ حق بے شک. کمیٹی والے ہوں بستی والے ہوں بچیاں ہوں بچے ہوں کوئی بھی ہو اب میسج کیا ہے تمہارے لیے ماں باپ کی عزت کرو ماں باپ کا کہنا مانو. ہاں اور اگر تم نے ماں باپ کو راضی کر لیا پھر اگر ان علماء کے ہاتھ چومو تو تمہارا چومنا خوشبو دے گا. سمجھ میں آ رہی بات. اچھا امتحان لے لوں مدرسے میں پڑھا ہوئے ہوں میں بھی اور یہ پڑھا ہوئے جب نظامت کر رہے تھے اور بھی جو بڑے بڑے مولانا اور اس وقت مفتی ہو گئے وہ بھی پیٹا بھی بہت ہے میں نے مدرسے میں بڑا ٹائٹ رہے. امتحان تمہارا لے لوں دیکھ لیو منطق چلوں میں اچھا فیل تو نہیں ہوگے بولو دیکھ لیو بیوی جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو. امتحان لے لوں سننا چاہ رہا تو پھر ہاتھ اٹھاؤ کون کون سننا نہیں چاہ رہا. بڑے خوش میں وہ ابھی بتائے پڑے اللہ کے بندے کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہر ایک کے مال پہ جاؤ حسین. اس لیے میں تمہیں سیٹ کر رہا ہوں کہ تھوڑا نا ذہن میں سیو ہو جائے. اب سے اب پھر فری ہوگا اب پھر دوسری بات اٹھاتا ہوں سننا چاہ رہے بولو. یہ ہے مرد اور وہ ہے عورتیں. اس بات کو تھوڑا روک کے ایک پہلو اور اٹھاتا ہوں. میں تمہارا ٹھیک بول رہا صحیح ہے وہ بھائی جو سو رہے ہیں ان کو اٹھا دو. میاں سو رہے ہیں مرد اور عورتیں کیونکہ میں تقریر کرتا ہوں نا آنکھیں کھول کے ایسا نہیں ہے کہ دھوں 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 ادھر جو رٹکا ہے تو نہیں. اگر جتنی دیر سنو گے تو اتنی دیر توجہ سنو گے جب میں دیکھوں گا ادھر آدھا کرنے لگے تو میں ہٹ جاؤں گا. مرد اور عورتیں مردوں کے کیا ہوتے ہیں بیوی بیٹی بیٹا بھائی بہن چچا تاؤ خالو مامو ماں باپ یہ سارے رشتہ دار ہوتے ہیں. اب پوچھو کسی مفتی سے اچھا مفتی سے بھی مت پوچھو کسی مفتی سے کیا پوچھو کہ یہ بتائیں ہمارے اتنے رشتہ دار ہیں ان تمام رشتہ داروں میں ہم پر سب سے زیادہ حق کس کا سب سے زیادہ حق
کس کا ہے؟ مفتی صاحب سے مت پوچھو بلکہ اسلام سے پوچھو. کس سے پوچھو بولو؟ ایسا نہیں ہو کہ تمہاری بستی میں کسی کا نام اسلام ہو اور صبح اسی کو گھر جا کے پوچھو کہ بھائی حضرت بیٹھے ان کا نام بھی اسلام ہے. اچھا لیکن سنو اسلام کا مطلب ہے شریعت مصطفیٰ. اسلام سے پوچھا اسلام تو بتا. مردوں پر سب سے زیادہ کس کا اللہ اسلام بتاتا ہے. بیٹے سے زیادہ, بیٹی سے زیادہ, بھائی سے زیادہ, بہن سے زیادہ, بیوی سے زیادہ, چچا تاؤ خالو ماموں سے زیادہ. مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے. کس کا بولو؟ اب تم دھیان دو, جتنے بیوی کے کپڑے بن رہے ہیں اتنے اماں کے بن رہے ہیں. ارے بولتا کیوں نہیں ڈرکی ہو گھر جا کے گلاس ہو جائے گا اس لیے. حق بات تو بولی دو, نہیں گھر جا کے پکڑا ادھر کو بہت تم سے رکھا ہے. ارے ڈرا مت کرو. مگر ڈرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے جا کے سروس کر دو. سنو, مردوں پر سب سے زیادہ کس کا بولو؟ اچھا عورتیں میری بہنیں سنو, ان کا بھی شوہر, ماں, باپ, بیٹا, بیٹی سب ان کے بھی یہ رشتہ دار ہوتے ہیں. اب پھر اسلام سے پوچھو. کون سا والا اسلام؟ تمہارے گاؤں والا نہیں. پھر اسلام سے پوچھو اسلام تو بتا عورتوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے. بات دونوں طرف چلنا چاہیے نا. تو سنو پیارے, عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا نہیں, بیٹے کا نہیں, بیٹی کا نہیں, باپ کا نہیں, چچا کا نہیں, تاؤ کا نہیں, خالو کا نہیں, ماموں کا نہیں, بھائی کا نہیں. عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا. اچھا اس بات میں بہت کود رہے ہو. عورتوں پر سب سے زیادہ کس کا بولو؟ اچھا یہ تو پکا یاد ہو گیا ہوگا. عورتوں پر سب سے زیادہ اس کے شوہر کا. گھر میں جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اس کا ایک سبب یہ بھی ہے. میری بہن ہے, کئی بچے ہو گئے ہیں اس کے, مگر پھر بھی چل اب بھی میکے والوں کو کہنے پڑے گی تو لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا. سب سے زیادہ اس کے شوہر کا. اور یہاں تک کہ کتابوں میں آیا, حدیثوں میں آیا, بیوی کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں. بے شک. اب یہ تو سب اجازت لے کے آئی ہوں گی. ارے بڑے ڈر رہا, کیوں نہیں بولتے؟ حق پہ تو خوب بول رہے تھے. اجازت کی بات کر رہا ہوں, اجازت کی. ان کا تو مجھے پتہ نہیں, مگر مردوں میں 2-4 ضرور ایسے ہوں گے اجازت لے کے آئے ہوں گے. اور اجازت کی بات کر رہا ہوں. ایک جملہ بولوں, ہنسیوں مت. اجازت کی بات کر رہا ہوں, اجازت لے رہی ہے. تم گئے دھان لگانے اور یہ بھی محلے میں آگ لگانے. تالی نہیں. ہاں سمجھے, تم گئے دھان لگانا بھی یہ کہاں گئی. چینل والا اتنی جلدی کوئی بات نہیں اڑاتا, میڈیا والا نہیں اڑاتا. کسی بہن کو بتا دو پورے محلے میں ہوئی پڑی. صبح کو ناشتہ کرے گی, بچے اسکول مدرسے چلے گئے, تم بھی کام سے چلے گئے, اس نے کھایا ہڑا, اب محلے میں جا رہی ہے, سن رہی ہے, پورے محلے کی برائی سے سن لو. اور سننے کے بعد جاتے جاتے کہیے کسی سے یہ محرہ صاحب. چلو آگے ایک بات اور بتاؤں, یہ جملہ سن لی اور توبہ کریے.